اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے ابلیس کی کہانی، اسی کی زبانی۔ سب سے پہلے شیطان کا خاندانی پس منظر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے قبل کرۂ ارض اور آسمان پر دو قسم کی مخلوقات رہتی تھیں، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے فرشتے ہیں جو آسمانوں میں رہ کر دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے یہاں عورتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔ ناری مخلوق جنات ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے، یہ زمین پر رہتے ہیں۔ ان کے یہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی ہے۔ جنات میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ مجھے بھی فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن میں جنات کی نسل سے ہوں اور آگ سے بھڑکتے شعلوں سے پیدا کیا گیا ہوں۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح میرے جد امجد تارانوز کو ابو الجن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ کچھ مورخین نے ان کا نام مارج بھی لکھا ہے۔ یہ میرے پیدا ہونے سے 1.5 لاکھ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میرے والد کا نام چلیپا اور ابو الغودی ان کی کنیت تھی۔ میرے باپ کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ وہ بڑا باروب، بہادر، قوی اور نڈر جن تھا۔ میرا باپ اپنی قوم کا سردار تھا، قوم اجنا کا۔ ہر جن میرے باپ کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اس لیے اس قوم اسے شاشین کے نام سے یاد کرتی تھی، جس کے معنی ہیں دل دہلا دینے والا۔ میری ماں کا نام تبلیس تھا۔ وہ بھی میرے باپ کی طرح طاقتور، بہادر اور نڈر تھی۔ جنوں کی اکثریت سرکش، شر فسادی اور جنگ و جدل کی دل دار ہے، جبکہ نیک اور پرامن جنوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ میرے باپ نے اپنے قبیلے کے لیے بہت جنگیں لڑیں اور ایک وقت وہ آیا کہ تمام قبائل میرے باپ کے زیر نگاہ ہو گئے، اور یہ وہی وقت تھا جب ہماری قوم غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر سرکشی پر اتر آئی، یہاں تک کہ ان کے جھگڑوں، فسادات اور خون خرابے سے زمین سرخ ہو گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کے قلع کما کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر میری قوم اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں میرے والدین سمیت زیادہ تر شرپسند جن مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا پہنچے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت میں کم سن تھا اور اس تباہی پر ایک میدان میں کھڑا زارو قطع رو رہا تھا۔ میرے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ آسمان پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروپ نے مجھے روتے دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ میں نہایت حسین اور جمیل تھا اور چہرے سے معصومیت بھی ٹپکتی تھی۔ انہیں مجھ پر ترس آ گیا، چنانچہ ان رحم دل فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی اور پھر اللہ کی رضا سے مجھے گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں میری تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا۔ میں بہت ذہین تھا اور محنتی بھی۔ اپنا تمام تر وقت عبادت اور ریاضت میں گزارتا تھا۔ اپنے اتالیق فرشتوں سمیت سب سے بہت کم بات کرتا، اکیلے ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کے رازہائے سر بستہ کو جاننے کی ناکام کوششوں میں اپنا سر کھپاتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میرے سرد رویے نے مجھے فرشتوں میں مغرور مشہور کر دیا تھا، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں تھی۔ میرا ہدف تو اللہ کا سب سے مقروب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے میں دن رات ریاضت اور عبادات میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے مجھے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کی بنا پر مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر مجھے عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن اور ساتویں آسمان پر مجھے عزرائیل کے نام سے پکارا جاتا۔ حضرت کوکب احبار میرے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو غاز سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا،
1000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔